اور یہاں تھوڑی سی دولت آ گئی اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگا، اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ ارے اب ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن ہاں جیسی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے یا ہم تھوڑی سی بیماری اس کو دے دیتے ہیں، جہاں وہ بیمار پڑتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ آدمی اس کو دعا کروا رہا ہے، ادھر صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، غریب کو دے رہا۔ جب سب کچھ ٹھیک تھا تو زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکال رہا تھا، مسجد میں نہیں دے رہا تھا، یتیم اور غریبوں کو نہیں کھلا رہا تھا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نقیض لہ الشیطان، اللہ فرماتا ہم اس کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتے۔ رحمان کی عبادت سے جو بندہ غفلت میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے، رحمان کو بھول جاتا ہے اور عیش و آرام میں پڑ جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا بہت سے لوگوں کو رمضان ختم ہونے کے بعد مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کا رائے سے لوگوں کے لیے ہم ایک شیطان اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتا ہو۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کی پکار کو وہ سن نہیں سکتا ہے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جو پکار رہا ہے اس کی پکار سے وہ قبر والا غافل ہے، قیامت تک سنا نہیں سکتا، پکار رہا ہے اس کی پکار سے وہ غافل ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو پکارنے والا ہے وہ پکارتے پکارتے قیامت تک پکارتا رہے گا، اس کی پکار کو سن نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ معزز احباب کرام، سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے 25، 26، 27 پاروں کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے 25ویں پارے کے شروع میں فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ قیامت کا علم کس کی طرف لوٹایا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت کب آئے گی اس کا علم، اس کا ایگزیکٹ علم کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ قیامت کا علم واقعی اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کفار مکہ امام کائنات سے پوچھتے تھے نا کہ رے قیامت آئے گی، ایک دن آئے گا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ کفار مکہ کہتے تھے جس قیامت کی بات آپ کر رہے ہیں یہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ جواب دیا ہے۔ 9ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بخاری شریف کی جبرائیل حدیث جو ہے مشہور حدیث، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سوال کرنے والا
سوال کرنے والا مسئول سے زیادہ جانتا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ جانتا ہے جو سوال کر رہا ہے. یعنی آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو معلوم تھا یہ فرشتہ ہے اور ہم سے سوال کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، یعنی سوال کرنے والے کو زیادہ پتا ہے. مل مسئول بعالم من السائل، سوال جو کرنے والا ہے مسئول سے زیادہ جانتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے. یعنی قیامت کا علم کسی کو پتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری نشانیاں بتائی، بڑی بڑی نشانیاں آپ نے بتائی، تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی آپ نے بتائی. اور جو آپ نے کبھی اس انداز سے بتایا کہ بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی تو ایک کے بعد دیگر بہت جلدی جلدی آئے گی وہ، اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں آئیں گی. چھوٹی نشانیوں میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کاری بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پینے لوگ پئیں گے. آج کل نہیں ہو رہا ہے؟ جہالت عام ہو چکی ہے. جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں کب سبحان اللہ کہنا ہے، کب الحمدللہ کہنا اور کب اللہ اکبر کہنا ہے، اور کب ماشاء اللہ کہنا یہ بھی پتہ نہیں ہے. اتنا نہیں پتہ ہے. انشاءاللہ کب بولنا ہے. اب بتائیے اتنی جہالت مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ اتنا بھی نہیں جانتا ہے. لیٹرین اور باتھ روم جانے کی دعا ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے، نکلنے کی دعا، کیونکہ روزانہ یہ کام تو روز کر رہا ہے، کھا رہا روز، سو رہا روز. یومیہ جو کام ہوا کرتے ہیں، کبھی کبھار کبھی کوئی مسئلہ ہو ہاں تو وہ والا یاد نہیں ہوتا، چلو چل جائے. لیکن روز جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے جی؟ ہمارے یہاں بچوں کو دعا ہی پتہ نہیں ہے. بچوں کو چھوڑو صاحب، بڑوں کو پتہ نہیں ہے. ابھی ہم راز فاش کرنے لگیں گے پتہ چل جائے گا کتنے کو معلوم ہے. کیوں نہیں پتہ ہے؟ بہت بڑی چیز نہیں ہے، مطلب نہیں ہے اسلام سے. آدمی چاہ لے نا چھوٹی چھوٹی دعائیں چٹکی میں آدمی یاد کر سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی دعا ہے، بہت بڑی بڑی. اور ایک صاحب ابھی ہم نے دیکھا کسی کو کہ چھوٹی سی دعا کی کتاب رکھے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں. ہاں، حسن المسلم کر کے ایک دعا کی کتاب آتی ہے، بہت جامع دعا اس کے اندر ہے، ایک دم بہت زبردست ہے. وہ دعا کی کتاب ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے، ہر کسی کے گھر میں ہونی چاہیے. آپ کے شاید کہ آپ کی زبان میں ہو یا نہ ہو، اردو میں ہے، عربی میں ہے. بالکل وہ دعا بہت جامع ہے، اور وہ دعا کی کتاب آپ اپنے گھر کے اندر رکھیے، بچوں کو بھی وہ دیجیے آپ، اور یاد کروائیے. اور اپنے گھر کے اندر ایک کمپٹیشن رکھیے کہ جو بچہ ایک دعا سنائے گا اس کو یہ انعام ملے گا. ماں باپ یہ کرے کہ ہم رات میں یہ والے دعا سنیں گے، اور جو بچہ دعا سنائے گا یا بیٹی دعا سنائے گی اس کو ہم یہ انعام دیں گے. تو دعا یہ پیسے کے لالچ یا انعام کے لالچ میں بچہ دعا یاد کرے گا. آپ یاد کروا سکتے ہیں میرے بھائی، آپ چاہیں تو یاد کروا سکتے ہیں، ورنہ بچے کو کہاں یہ سب مطلب ہائے اور بائے، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، یہی سب ہو رہا ہے آج کل. جو بچہ دیکھ رہا ہے وہی بچہ سیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اب باپ اس کو یہودی بنا دے، مجوسی بنا دے، نصرانی بنا دے، باپ جو چاہے، باپ کو دیکھ کر کے بچے اس کی کاپی کیا کرتے ہیں کہ میرا باپ کھانے کے بعد کیا بولتا ہے. کھانے کے بعد بہت اچھا کھانا بناتا. بس اب بچہ بھی سمجھ لے بہت اچھا کھانا بنا. کھانے کے بعد بچے سے سکھایا جائے، بچہ آپ نے کھانا کھایا تو الحمدللہ بولو. شارٹ کٹ، لمبی دعا میں نہیں بتا رہا ہوں، کم سے کم الحمدللہ بچے کو سکھاؤ. جب بستر میں جاؤ یہ دعا پڑھو، اور بستر سے اٹھو، جب سونے کے بعد تم اٹھو تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور پڑھ کر کے اٹھا کرو. یہ آپ اپنے گھر کے اندر یہ ماحول بنائیے. الیہ یرد علم الساعہ، تو قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جو درختوں کے اندر، پھلوں کے اندر جو پھل اگتے ہیں، کتنے پھل اگیں گے کوئی جانتا نہیں ہے، اور درخت کتنے پھل اگائیں گے اس کو بھی پتہ نہیں ہے. کتنے بچے جنیں گے، اور جاندار جو مادہ ہیں ان کے پیٹ کے اندر کتنے بچے ہیں، نر ہے کہ مادہ ہے، یہ تمام چیزوں کی جانکاری رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی جانتا ہے.
پیٹ کے اندر کتنے بچے، مچھلیوں کے پیٹ میں جو دانے ہیں، انڈے ہیں، اور انڈے سے کتنے بچے نکلنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا پاور بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا، بڑی زبردست بات، اللہ کی ہر بات تو زبردست ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ کہتا ہے جب ہم کسی انسان کو اپنا انعام دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، عیش و آرام دے دیتے ہیں، اپنی نعمتیں دے دیتے ہیں، تو جب آدمی مالدار ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے، اعرض عنہ، تو مجھ سے اعراض کر لیتا، ونأیٰ بجانبی، اور کنارہ کش اختیار کر لیتا ہے۔ آج زیادہ تر جو پیسے والا ہو جاتا ہے وہ عبادت تھوڑا کم کرتا ہے۔ ارے ہم کیوں عبادت کریں، ہم کو تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ عبادت وہ کریں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کسی فلمی دنیا کی اسٹار کی طرف سے خبر آئی تھی، ہمیں روزہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ روزہ وہ رکھے جو غریب آدمی ہو، جس کے پاس کھانے پینے کے نہ ہو، وہ رکھے۔ اللہ کہہ رہا، اور بڑا زور سے تماچا مارا، فرمایا ہم کسی بندے کو تھوڑا سا انعام دے دیتے ہیں، اپنی نعمتیں دے دیتے ہیں، تو بندہ اللہ کو بھول جاتا اور شرارتیں کرنے لگتا ہے، اور اللہ کو بھول جاتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اللہ سے ڈر، نہ اللہ کا خوف، میرے بھائیوں، دور ہو جاتا ہے۔ نعمت مل جاتی ہے، کرسی مل جاتی ہے، تو بندہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ میں نے منظر بتایا تھا نا اثر میں، ابو عبیدہ بن جراح کا، گورنر کی ڈگری مل گئی، گورنر ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں بھولیں۔ ایک ہی جائے نماز ہے، اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، نیند آتی تو اسی میں سو لیا کرتے ہیں، نہ تکیہ ہے، نہ گدا ہے، نہ بستر ہے، نہ کولر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں ہے، بس کچھ روٹیاں ہیں جو پانی میں بھیگا کر کے رکھے ہوئے، من کرتا رات میں آتے ہیں تو کھا لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گورنر تھے، اتنی بڑی ڈگری ملنے کے بعد، اتنا بڑا عہدہ ملنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں بھول رہا ہے، اور یہاں تھوڑی سی دولت آ گئی، اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگا، اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ ارے اب ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے، اب ہم عبادت نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ عبادت میں کیا مانگیں گے، دنیا تو ہمیں مل ہی چکی ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن ہاں جیسی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے یا ہم تھوڑی سی بیماری اس کو دے دیتے ہیں، جہاں وہ بیمار پڑتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اس کو فون کر دیا، اتنا بڑا آدمی ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، دعا کر دیجئے، کبھی نماز تو پڑھا ہی نہیں، اب دعا اس کے لیے کرے۔ آدمی اس کو دعا کروا رہا ہے، ادھر صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، غریب کو دے رہا۔ جب سب کچھ ٹھیک تھا تو زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکال رہا تھا، مسجد میں نہیں دے رہا تھا، یتیم اور غریبوں کو نہیں کھلا رہا تھا، میرے بھائیو، لیکن جیسی مصیبت آئی اب بس دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس نعمتیں آ جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، نعمت چھین جاتی ہے تو پھر بندہ پھر گھٹنے کے بل آ جاتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے اور دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے انسان۔ اپنے آپ میں غور کیجئے، ابھی جو حالتیں لوگوں کے پاس الحمدللہ اچھی پوزیشن ہے لوگوں کی، جو بھی ہے پہلے سے، آج آپ کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اللہ کا شکر زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو دے رہا تو اللہ کا شکریہ زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، جتنا دیا ہوں نا اور دوں گا، اور اگر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ کیسی مصیبت اور کیسا عذاب اللہ دے دے گا کہ دنیا میں کتنا پیسہ ہو آپ اس بیماری سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے امیر لوگوں کو بڑی بڑی بیماری ہو جاتی ہے، اور جب بڑی بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو پیسہ اس کو بچا پاتا ہے؟ نہیں بچا پاتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جب ہم بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو بندہ مجھے بھول جاتا ہے، اور جب ہم نعمت چھین لیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف دے دیتے ہیں تو بندہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ شورا کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں قرآن عربی کی،
یعنی آپ کے اوپر جو اتار رہے ہیں قرآن، وہ قرآن ہندی میں نہیں، انگلش میں نہیں ہے، قرآن یہ عربی میں ہے۔ ہم نے آپ کے اوپر قرآن عربی ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ مکہ والوں کو ڈرا دیں۔ ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ کون سی بستی ہے وہ؟ مکہ ہے، وہ بستیوں کی ماں ہے۔ ام القریٰ ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد میں جو بستیاں ہیں ان کو بھی آپ ڈرا دیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمُ الْجَمْعِ، اور قیامت کے دن جمع کیے جانے والے دن سے بھی لوگوں کو آپ ڈرا دیں۔ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو آدمی شک کرتا کہ قیامت نہیں آئے گی، میدان محشر قائم نہیں کی جائے گی، وہ جھوٹ اور وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن کہہ رہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ کہہ رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کو کس میں اتارا ہے؟ عربی زبان میں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کو کیا حکم دیا کہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں۔ اللہ کے نبی کہاں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے؟ سب سے پہلے مکہ۔ پتہ چلا شروعات آپ دعوت و تبلیغ کا اپنے گھر سے کیجیے۔ کہاں سے کیجیے؟ گھر سے۔ آپ مکہ کے ہیں، مکہ میں ہی دعوت و تبلیغ پہلے کام کیجیے۔ اب مکہ والے کو جب آپ دعوت دے لیں تو آپ مکہ سے باہر نکلیے۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا پہلے اپنے آپ کو ڈرائیے، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، پھر اپنی فیملی کو بچائیے۔ اور پھر قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ اب ان لوگوں کو ڈرا لیے، اب اس کے بعد اپنے بستی والوں کو ڈرائیے، اس کے بعد پھر اپنے بستی سے باہر نکلیے تب ڈرائیے۔ آج یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھا نہیں، یہاں پہ اپنے ہی اپنے گھر والے کو کچھ سمجھایا نہیں اور نکل گیا دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کیسے کیا جائے۔ پہلے خود، فیملی، رشتہ دار، خاندان، پھر اپنا محلہ، اپنے گاؤں گرام، جب اتنا آپ دعوت کے کام کر لیں تب یہاں سے آپ باہر نکلیے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی طریقہ بتایا گیا، پہلے آپ مکہ والے کو ڈرائیے، اس کے بعد مکہ کے باہر کے لوگوں کو آپ ڈرائیے، پوری دنیا کو ڈرائیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، سب کو آپ ڈرائیے۔ اور پھر بتائیے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، اس دن جس دن سب جمع ہوں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی تو دوسری جماعت جہنم کے اندر جائے گی، دو جماعت ہوگی، جہنمیوں کی ایک جماعت ہوگی اور ایک جماعت جنتیوں کی جماعت ہوگی۔ فرمایا دو جماعت، دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ کو اللہ جہنم کے اندر داخل کر دے گا، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور دوسرا گروہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ان حساب و کتاب کے بعد دائیں ہاتھ والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں، اور بائیں ہاتھ والے جہنم کے اندر جائیں گے۔ وہی ذکر، وہی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے نبی آپ کو جو دین دیا گیا اس دین کی آپ دعوت دیجئے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر جمے رہیے، آپ کو جو توحید بتایا گیا آپ توحید پر جمے رہیے، نماز کے اوپر جمے رہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، آپ دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ مکہ والے بولتے تھے نا کہ ہماری معبود کی عبادت کر لو، ہم آپ کی کر لیں گے، نہیں، دوسرے خواہشات کی معبود کی اتباع نہ کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور آپ کہہ دیجئے میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کیجئے، اور آپ کہیے کہ ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارا اعمال اور تمہارے اعمال، ہمارا اعمال ہمارے لیے، تمہارا اعمال تمہارے لیے۔ یا آپ کہہ دیجئے اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا،
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اعمال آپ کو مبارک ہو، میرا اعمال مجھے مبارک ہو، بس آپ بتا دیجئے، توحید بتا دیجئے، شرک بتا دیجئے، صحیح تعلیم بتا دیجئے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ حق بتا دیجئے بس، اور بولیے آپ کا اعمال آپ کا، ہمارا اعمال ہمارا، آپ کا کام ہے بتا دینا۔ بہت سے لوگ دوسروں پر فتویٰ لگتا ہے وہ جہنمی، وہ جہنمی، وہ جہنمی، وہ جہنمی، نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے۔ آج کل فتویٰ بہت جلدی بازی میں دی جاتی ہے، فتویٰ میں جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیسے کسی کو جہنمی بتا سکتے ہو، کسی کو جنتی کوئی نہیں بتا سکتا بھائی، کیا پتہ مرتے سمے وہ کلمہ پڑھ لے، توحید والا ہو جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اس وجہ سے کوئی کسی کو کفر کا فتویٰ نہ دے جلدی، ایک دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا مانگے۔ اس کے بعد اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے اور کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ان سے ڈائریکٹ بات کرے، جیسے ہم اور آپ جیسے بات کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سے اللہ ڈائریکٹ بات کرے، کلام کرے۔ یا تو اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے بات کرے گا، یا پھر فرشتہ کو بھیج کر کے آپ سے بات کروائے گا، فرشتہ جیسے جبرائیل امین آیا کرتے تھے، یا پھر وحی کے ذریعے سے آپ سوئے ہوئے وحی آ گیا، خواب کچھ آ گیا، ایسی اللہ سے بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوچے گا کہ ہم اللہ سے دنیا میں ایسے ڈائریکٹ بات کر لیں، فرمایا کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اتنا پاور ہماری آنکھوں میں نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کوئی بات کرے۔ کوئی اللہ سے ڈائریکٹ دنیا میں بات نہیں کیا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین قیامت قائم ہو جانے کے بعد تب اللہ رب العالمین اس وقت اعلان کرے گا کہ میں تم سب کا رب ہوں، میں تم سب کا پروردگار ہوں، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار الہی۔ ایک بات بتائی، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا، پوری کائنات بنائی، وہ اللہ کیسا ہوگا؟ کیا دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ اس اللہ کو ہم دیکھیں؟ جس نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہے وہ، کہ دنیا میں ایسی خوبصورت چیزیں کہ دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں، اور جنت ایسی بنائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں، تصور میں بھی سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ جس اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہے وہ اللہ کیسا ہوگا؟ دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت دیکھے گا آدمی، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جنت میں جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، ایک پل کے لیے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ بھرا آدمی ہوگا جس نے دنیا میں کبھی خوشی نہیں پائی ہوگی، ایک پل کی بھی اس کو خوشی نہیں ملی ہوگی، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں اس کی زندگی گزری ہوئی ہوگی، ایک پل کے لیے جنت میں داخل کرے گا، جنت کو دیکھنے کے بعد سارا دکھ بھول جائے گا۔ یہ جنت کا عالم ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار جو ہوگا، یہ جنت کی خوشی اسی ساری چیزیں بھول جائے گا اللہ کو دیکھنے کے بعد، تو اللہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں جنت پہنچائے اور اللہ کا دیدار ہمیں اللہ کرائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کفار مکہ کے اندر جب لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ چہرہ کالا ہو جاتا تھا، آدمی دوسروں سے چھپاتا تھا، اور یہ لڑکی کو باعث عار سمجھتا تھا، اپنے لیے بڑی ذلت کا سبب سمجھتا تھا جس کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے، زیادہ تر لڑکی پیدا ہو گئی تو زیادہ خوش نہیں ہوتا، لڑکا ہی چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، لڑکی رحمت ہے، اور لڑکا لڑکی کوئی بھی اللہ کوئی نعمت دے، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کفار مکہ کہا کرتے تھے یہ قرآن، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن اتارا گیا تو ایسے آدمی پر اتارا گیا جو غریب آدمی ہے،
پاپولر آدمی نہیں ہے، بہت امیر آدمی نہیں ہے، ارے دو بستی کے درمیان میں جو بڑا آدمی ہے ان کے اوپر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ تو جس کو جانتا نہیں ہے، عام آدمی کے اوپر کیسے قرآن اتار دیا؟ اب کوئی بڑا آدمی کے اوپر قرآن اتارا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، یہ غریب گھرانے کا رہنے والا، اس کے اوپر قرآن اتارا گیا، اس کو کون نبی مانے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، اے لوگو ہمارے رحمت کو تم تقسیم کرو گے، ہم کس کو نبی بنائیں کس کو نہ بنائیں، تم ہمارا فیصلہ تم کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ہم جس کو چاہیں نبی بنا دیں، ہم جس کو چاہیں ولی بنا دیں، ہم جس کو چاہیں امیر بنا دیں غریب بنا دیں، جس کو چاہے بادشاہ بنا دیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم بولنے والے کون ہوتے ہو کہ اس کو بنا دیتا تم مان جاتے، اس کو بنا دیا غلط کر دیا۔ ان دونوں بستیوں کے بیچ میں جو سب سے بڑا آدمی تھا امیر، اس کے اوپر قرآن اترتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تقسیم کرنے والے کون ہو؟ جیسے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان میں روزی روٹی کو تقسیم کرتے ہیں، کسی کو امیر بناتے ہیں، کسی کو غریب بناتے ہیں، کسی کو مالک کسی کو غلام بناتے ہیں، ہاں کسی کو اوپر کسی کو نیچا ہم بناتے ہیں۔ تم تقسیم اس معاملے میں کر نہیں پا رہے ہو، اور ہم نبی اگر ہم نے کسی کو بنا دیا تو تم پھر کمنٹ کرنے والے کون ہو کہ یہ غلط کر دیا؟ اللہ نے ایک تماچا مارا ہے کہ جب دنیا میں سارا کام ہم تقسیم کر رہے ہیں، کس کو امیر غریب بنائیں، کس کو نیچا اونچا بنائیں، کس کو گورا کس کو کالا بنائیں، ہم بنا رہے ہیں، تمہارا اس میں کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، اب ہم کسی کو نبی بنا دیے تو تم کہہ رہے ہو کہ نبی اس کو کیوں بنایا؟ اللہ نے یہاں پہ تماچا مارا۔ اب آئیے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نقیض لہ الشیطان، اللہ فرماتا ہم اس کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتے۔ رحمان کی عبادت سے جو بندہ غفلت میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے، رحمان کو بھول جاتا ہے اور عیش و آرام میں پڑ جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا بہت سے لوگوں کو رمضان ختم ہونے کے بعد مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کا رائے سے لوگوں کے لیے ہم ایک شیطان اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب یہ دوست کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ دوست اس کو سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ کیا نماز جا رہے ہو؟ ابھی تو تم نے رمضان میں نماز پڑھی ہے، اب کیا نماز پڑھ رہے ہو؟ کیا قرآن؟ تھوڑا چلو مستی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، گھومتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دنیا کی لذتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ شیطان اس کو دنیا کی برائیوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان اس شیطان کے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل پرفیکٹ کر رہا ہوں، غلط نہیں کر رہا ہوں۔ اس عمل کو شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے اور انسان مزے مزے میں وہ سب کرتا ہے بنداس ہو کر کے، اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اب فرما رہا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، جب میرے پاس انسان آئے گا جو میری یاد سے دور ہو چکا ہوگا، جب میرے پاس قیامت کے دن میدان محشر میں میرے پاس آئے گا تو کہے گا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، شیطان کی طرف رجوع ہو کر کے، کاش کہ تمہارے اور ہمارے درمیان دنیا میں پچھم اور پورب کے درمیان کی جو دوری ہے اتنی دوری ہو جاتی تو بہتر ہوتا، تو میرا دوست نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، تو میرا دوست بن گیا جس کی وجہ سے میری کہانی ختم، سب کچھ میں برباد ہو گیا۔ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو بہت ہی برا دوست، تو نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا۔ لیکن اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن افسوس تو کرے گا کہ شیطان کے چکر میں نہ پڑا ہوتا، فلاں آدمی کے پیچھے نہ پڑا ہوتا، اچھا ہوتا کہ علماء کے بتائے ہوئے طریقے پہ، قرآن و حدیث کے طریقے پہ عمل کیا ہوتا تو آج مجھے افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہاں پہ قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین،
دوستی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا. یہاں پہ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا. الا المتقین, جو متقی ہوں گے یعنی جو تقوی والے ہوں گے, متقی لوگوں کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. یعنی اللہ سے ڈرنے والے جو دوست ہوا کرتے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, اور دونوں دوست اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے محبت کر رہے ہیں اور اللہ کی دین کے لیے ایک دوسرے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ متقیوں کی دوستی دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ برقرار رہنے والی ہے. لیکن دنیا کی دوستی جو ہے دنیا کے لیے, یہ دوستی وہاں پہ کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے جہنم کا منظر کھینچا ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنم کے اندر جب جہنمی سڑیں گے, گلیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, آگ میں جلیں گے, چیخ کر کے کہیں گے اے جہنم کے داروغے ہمیں موت دلا دو, ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اے جہنم کے داروغے ہمیں موت دے دو. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون, چپ, ٹھہر جا, بلکتے رہو, تڑپتے رہو, سسکتے رہو, روتے رہو, تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے. جہنم کا منظر کھینچا ہے اور اس کی تفصیل پوری باقاعدہ موجود ہے. اب تفسیر کے گہرائیوں میں جائیے, صرف میں ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بس. اس کے بعد سورہ دخان کے اندر اب اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی بحث ہوگی بس. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ, ہم نے اس کو اتارا, فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, کس رات میں؟ مبارک رات میں. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ, اور ہم ہی ڈرانے والے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, اس رات بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا, ہمارے حکم کی طرف سے, یعنی ہمارے آرڈر سے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ, ہم نے بابرکت رات میں ہم نے قرآن کو اتارا. انزلناہ, ہم نے اس کو اتارا. کس کو؟ آسمان سے کون سی کتاب اتری ہے؟ قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب اتری ہے؟ مبارک رات میں, بابرکت رات میں. اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر, کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, دوسری جگہ کلیئر کر دیا. یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہہ دیا, دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور اس سے بھی زیادہ کلیئر کر دیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے. رمضان کا مہینہ کلیئر ہو گیا, اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر بھی کلیئر ہے. یعنی قرآن رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر, قدر والی رات میں, بابرکت رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا لوح محفوظ سے. ہاں, آسمان دنیا میں, یہ قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ میں تھا, آسمان دنیا میں اتارا. ہاں, سب یہ لیلۃ القدر میں. اور جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ کے نبی کے اوپر 23 سال میں قرآن کو اتار دیا گیا. 23 سال میں. کتنے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کب اترا ہے؟ شب برات میں. نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے, نہ حدیثوں میں ذکر ہے, نہ شب برات کا ذکر قرآن میں کہیں ملے گا, نہ حدیثوں میں ذکر ملے گا. میرے بھائیوں, جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے اس کو کہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. قرآن نے جس کو کلیئر کر دیا اس کو بھی لوگ مانتے نہیں ہیں. یہ شب قدر جو 5 راتیں گزر رہی ہے, 21, 23, 25, 27 اور 29, ان 5 راتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے, کلیئر کر دیا. اور فرمایا اس رات کے اندر کچھ اہم, بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر ایک آنے والے سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ مریں گے, یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ بات تو اللہ کو معلوم ہے نا, پیدائش سے پہلے, انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی موت لکھ دی, اللہ کو پتا ہے, لیکن فرشتے کو نہیں معلوم. لیکن انہی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو لسٹ دے دیتا ہے اتنے لوگوں کو مارنا ہے. اب فرشتہ کے پاس لسٹ آ گیا, فلاں دن, فلاں تاریخ, فلاں منٹ, فلاں گھنٹے میں اس کو ختم کر دینا, بس کلیئر.
تو یہ اللہ رب العالمین انہی راتوں میں فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن انہی راتوں کے اندر اس کا باقاعدہ اوپن کیا جاتا ہے. یہ لسٹ لیجیے، اللہ کے پاس تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. اب یہ بتائیے ان راتوں کے اندر ہمارے اوپر کون سے فیصلے ہو رہے ہوں گے، کون جانتا ہے. بہت اہم راتیں ہیں میرے بھائی. ان راتوں میں کس کی موت ہونے والی ہے اور کس کو زندگی، کس کو بیٹا ملنے والا ہے، کس کو بیٹی ملنے والی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کلیئر کر دیتا ہے. 1 سال کا، بس 1 سال کا بجٹ دے دیا، لو اب آئندہ سال پھر شب قدر میں پھر دیں گے، جاؤ. تو یہ اللہ رب العالمین اس میں اہم فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کریم 26ویں پارے کی اسٹارٹ میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتا ہو. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کی پکار کو وہ سن نہیں سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور جو پکار رہا ہے اس کی پکار سے وہ قبر والا غافل ہے، قیامت تک سنا نہیں سکتا. پکار رہا ہے اس کی پکار سے وہ غافل ہے. اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو پکارنے والا ہے وہ پکارتے پکارتے قیامت تک پکارتا رہے گا، اس کی پکار کو سن نہیں سکتا. اس کے بعد جنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں تو جناتوں کے لیے بھی رسول ہیں. اور جناتوں نے جب قرآن سنا، وَإِذَا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، اور جنوں کی جماعت جب ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، وادی نخلا میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنوں کا گزر ہوا. اور جنہوں نے جیسے ہی قرآن سنا ان لوگوں نے چپ، خاموش ہو جاؤ، بڑے غور سے سنا. اور سننے کے بعد وہ لوگ وہاں سے پلٹے ایمان لے آئے اور اپنے قوم کی طرف ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. اپنے گاؤں، اپنے لوگوں میں گئے اور ان لوگوں نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ ہمارا درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے برائیاں نہیں کرنی ہے، اچھے کام کرنے. وہ سارا وہ لوگوں نے، جنہوں نے اپنے لوگوں کو ڈرایا اور ان لوگوں نے باقاعدہ نبی پر ایمان لایا. پوری تفصیل موجود ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر کتنے نہریں ہوں گی اس کا تذکرہ کیا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جنت کا. فرمایا جس کو ہم جنت دیں گے اس کے اندر ہم ان کو پانی کا نہر دیں گے، انہار، نہریں دیں گے. غیر آسن، ایسا پانی دیں گے جو بدبو نہیں کرے گا، خراب نہیں ہوگا. اتنا پانی دیں گے، انہار یعنی نہریں دیں گے. اور نہر آپ جانتے ہیں، نہر انہار بتایا گیا، کتنے نہر کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین پانی کا نہر، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دودھ کا بھی نہر دے گا، اسی طرح اللہ رب العالمین شراب کا بھی نہر دے گا، اسی طرح اللہ رب العالمین شہد کا نہر دے گا. اور اس کے علاوہ بہت سارے پھل، اور اس کے علاوہ بہت سے نہریں اور بھی ہیں، اس کا تذکرہ تو قرآن کریم کے اندر کیا ہوا ہے. تو یہ نہریں اللہ رب العالمین عطا کرے گا. دنیا میں ایک نعمت کے لیے آدمی ترس جاتا ہے، اوریجنل گھی، اوریجنل شہد کے لیے آدمی ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، اوریجنل نہیں ملتا، ڈپلیکیٹ. دودھ دیکھیے، اللہ رب العالمین دودھ کا نہر دے دے گا. متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا میرے بھائیوں. اور یہی الٹا پھر جہنمیوں کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ ہم جہنمیوں کو آگ کے اندر ڈالیں گے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اس کو کھولتا ہوا پانی پلائیں، گرم پانی. بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے، بہت پانی گرم ہو جائے، آدمی نہیں پی پاتا ہے. اور اگر زبردستی پلا دیا جائے یہ سب کچھ سب جل جائے گا. تو جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور ان شجرۃ الزقوم، قرآن کہتا ہے کہ اس جہنمیوں کو اللہ رب العالمین عذاب دینے والا کھانا کھلائے گا. شجرۃ الزقوم، کانٹے دار کھانا کھلائے گا. کانٹا، جس کے اندر کانٹا لگا ہوا ہوگا، آدمی کھائے گا تو پورا گلا ولا سب کچھ چھل دے گا، وہ تباہ کر دے گا.
کہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو اٹکنے والا کھانا دے گا، کھائے گا تو یہیں اٹک جائے گا، نہ اندر جائے گا نہ باہر جائے گا، سانس اندر باہر ہوتی رہے گی۔ کبھی کبھی کسی کا ایسا ہو جائے نا تو ایسا کبھی موت اور زندگی دکھنے لگتا ہے، اب نہ تب یہ گیا، حالت خراب ہو جاتی ہے، آنسو نکلنے لگتا ہے اور اس کے گھر والے رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہیبت اور یہ منظر اتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ آدمی کا اگر کھانا اٹک جائے، گوشت وغیرہ اٹک جائے نا یہاں پہ گلے کے اندر، تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتنا ڈینجر عذاب ہے، یہ جہنم کے اندر یہ عذاب دیا جائے گا، کھانا کھائے گا اندر نہیں جائے گا، اٹک جائے گا۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، ہم اس کو جہنم کے اندر سر کے بل جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈال دیں گے، کھولتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر ڈالیں گے۔ تو جہنمیوں کے منظر بہت سارے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں، اور متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں دی ہے جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت کو بیان کیا ہے۔ کون سی صفت ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ جو اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ کافروں پر ہم نے آج بتایا تھا ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ کے سامنے باپ ہے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح مسلمان ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، باپ ہے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں۔ رسول سے محبت، دین سے محبت اور اللہ سے محبت ایسی ہوتی ہے، سامنے باپ تلوار لیا اور گردن اس کی اڑا دی۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو اور غور کرو، یہ اللہ کے لیے محبت ہے، لیکن دوستی ایسی ہے، اللہ کے لیے آپس میں محبت ایسی ہے کہ کھانا بچوں کو نہیں کھلاتا ہے، بچوں کو سلا دیتا ہے، اور اللہ والے بندوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہے کہ پہلے پانی اس کو پلائیے، بعد میں پانی پیوں گا۔ میدان جنگ یرموک کا میں نے منظر سنایا تھا نا آپ کو، جنگ یرموک کے موقع پر آدمی لڑتا جا رہا ہے، کسی کا پیر ہاتھ کٹتا جا رہا ہے اور آدمی پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش۔ ایک پانی پلانے والا، اور جنگ یرموک کے اندر عورتوں نے بھی حصہ لیا تھا، یہ پانی پلانے کا کام کر رہی تھی، یہ عورتیں پانی پلانے کے لیے جا رہی ہے، پردے میں لو پانی پی لو۔ ہاں، جیسی مجاہد بس آخری سانس سے پانی پینے کے لیے جیسے پانی مشکیزہ کو منہ پہ لگاتا ہے کہ بغیر سے آواز آتی ہے اللہ تش مجھے پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہ بندہ مرنے والا، شہید ہونے والا ہے، اور اپنے بندے سے، اپنے بھائی سے اس نے محبت کرتا ہے کہ پانی خود نہیں پیتا بلکہ بغل والے کو پانی دے دیتا ہے۔ یہ محبت، یہ دیکھیے آپس میں رحم دل کتنے ہیں، رحم دل کتنے ہیں، اور کفار پہ کتنے سخت ہیں کہ سامنے باپ ہے پھر بھی گردن اڑا دے رہا ہے، سامنے بیٹا ہے پھر بھی گردن اڑا دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی نام سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ آئی میرے ابو جان، آپ جنگ بدر کے اندر تھے اور میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، میرے سامنے آپ آ جاتے تھے، میں آپ کو کچھ نہیں کر رہا تھا، میں ہٹ جاتا تھا۔ ابو بکر نے کہا تھا بیٹا تو نے چلو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر میری تلوار کے سامنے تو آ جاتا، میرا بیٹا ضرور تھا لیکن تو اسلام کا دشمن تھا، میری تلوار تمہارے گردن کو اڑا دیتی۔ یہ سب مناظر ہیں میرے بھائیو، واقعات ہیں، اور یہ سب سچی واقعات ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے مومنو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ قوم اس قوم سے زیادہ اچھی ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی عورت، کوئی لڑکی، کوئی لیڈیز، کوئی خاتون کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہوتا ہے نا، زیادہ تر عورت کا خاص کیا گیا، دیکھیے قوم کے بعد عورت کا ذکر کیا، کیونکہ زیادہ تر عورتیں یہی سب تو کرتی ہے۔ ارے تیرے شوہر نے کیا دیا ہے، ہٹ، ہمارے شوہر دیکھو ہم کو کیا کپڑا ملا ہے، مذاق، اس کی شکل صورت دیکھو، مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کے شکل صورت پہ، کسی کے کپڑے پہ، کسی کے گھر پہ، کسی کی زندگی کے، کسی کے شوہر پہ، کسی کے کاروبار پہ۔
زیادہ تر فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، میں اتنی خوبصورت، تو اتنی کالی ہے، تو دکھنے میں بیکار لگتی ہے، ارے دنیا مجھے دیکھنے کے لیے ترستی ہے، میرے خوبصورتی کا چرچا ہے، اپنے آپ کو خود لوگوں کے سامنے چرچا کر رہی ہے اور دوسروں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں تم سے زیادہ اچھی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نظر میں نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، اللہ کی نظر میں نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، اگر اللہ کی نظر میں کالا اور گورا ہوتا تو میرے پیارے ساتھیو حضرت بلال جنتی نہ ہوتے۔ ہاں اتنے کالے کلوٹے تھے، کوئلے کی طرح کالے، ہاں مکہ والے کوئی ان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن عمل ایسا کہ نبی نے فرمایا جنت میں نے دیکھا ہے اور جنت میں بلال کو آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمل اتنا پیارا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ مکے والے مجبور ہو گئے اور کہنے لگے بلال میری بیٹی سے نکاح کر لو، شاید کہ میری بیٹی بھی تمہارے طرح عمل کرنے لگے اور میری بیٹی بھی جنت میں چلی جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالی کلوٹی عورت آئی تھی اور نبی سے کہنے لگتے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے مرگی کی بیماری لگ گئی ہے اور بیماری میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا اگر تم کہو تو دعا کر دوں، صبر کر لو، وَلَكِ الْجَنَّةُ تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، میرے لیے دعا کر دیجئے، لیکن اللہ کے نبی اتنا ضرور دعا کیجئے جب یہ بیماری لگے تو میں ننگی نہ ہوں، برہنہ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کر دیا، کالی کلوٹی تھی لیکن اللہ کی نظر میں بہت پیاری تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی بہت خوبصورت لڑکی ہے تو دوسری لڑکی پر طنز نہ کسے، کمنٹ نہ کرے، دوسری لڑکی کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ نے بنایا ہے، کسی کا ہاتھ ہے کسی کا نہیں ہے، کسی کا پیر ہے کسی کا نہیں ہے، کوئی بہت تندرست ہے کوئی بھائی کمزور ہے، تو اللہ نے بنایا نا۔ آدمی نام بگاڑ دیتا ہے، لنگڑا، کالا، بہرا، گونگا بولتے رہتا ہے، نہیں بولنا چاہیے، نام سے پکاریے آپ اس کو۔ ولا فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی لڑکی کسی لڑکی کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ لڑکی اس لڑکی سے زیادہ بہتر ہے۔ بالکل۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کوئی کسی کو برے القاب سے نہ پکارے، نام ہے تو نام ہی سے پکاریے، برے القاب اتنا برا جو اس کو برا لگتا ہے، کسی آدمی کو خراب لگتا ہے ایسا لقب اور ایسا اس کو آپ ٹائٹل میں مت دیجئے کہ جس کی وجہ سے اس کو خراب لگتا ہو، تو آپ کسی کو برے القاب سے مت پکاریے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، بدگمانی سے بچو، زیادہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کسی کو دیکھا وہاں جا رہا ہے، یہ وہاں جا رہا ہے نا، بہت ضرور یہ گڑبڑ کرتا ہوگا، دماغ میں غلط بات ہے، اچھا ان کے ساتھ یہ گھوم رہے ہیں نا، بس پکا وہاں جا رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہوگا، اس کی بہن وہاں روزانہ جاتی ہے، ضرور اس کا لفڑا ہے۔ بدگمانی، اس کے ساتھ میرا کسی کا دشمن ہے کوئی اور اس کے ساتھ کسی کو بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا، میرا دشمن سے ہی ملا ہوا ہے، بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ ارے بھائی کیوں بدگمان ہو رہے ہیں اپنے بھائی کے اوپر؟ فرمایا فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمان بالکل گناہ ہے، گناہ۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، جاسوسی نہ کرے، کیا مطلب؟ کسی کے ٹوہ میں نہ لگے، اپنے بارے میں اب دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کو ہم کو بدنام کرنا ہے، اس کی ویک پوائنٹ ہمیں دیکھنا ہے، لگا ہوا ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کو بدنام کرنا ہے تو کرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے بس اس کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وجہ سے ہم اس کو ہم بدنام کر دیں۔ فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بتا دوں، کسی کا موبائل اگر آپ اٹھائیں نا تو اس کے موبائل پہ آپ بغیر اجازت کے پروفائل وغیرہ نہ دیکھیں، یا کسی سے بات کر رہے ہیں بغیر اجازت کے ریکارڈنگ نہ کریں،
یہ بھی غلط ہے. کسی کا پروفائل دیکھ رہے ہیں ارے کیا کیا ہے, لڑکی کا فوٹو اس کا رکھا اس کا رکھا, یہ کر رہا وہ کر رہا, اب لگے ہوئے ہیں آپ. غلط ہے. یہاں تک کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پرائیویٹ چیزوں کو اس طریقے سے کوشش, دیکھیے جس سے انسان کے درمیان محبت کے اندر کمی آ سکتی ہے, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیا جائے. اب شوہر بیوی کے پیچھے لگ جائے, بیوی ہر وقت شوہر کے پیچھے لگ جائے تو محبت کہاں بڑھے گی, تو نفرتیں بڑھنا شروع ہو جائے گی. ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو. غیبت جانتے ہیں, آپ کے اندر کوئی برائی ہے اور ہم فلاں کو بول رہے ہیں کہ اس کے اندر, اس کو جانتے ہیں نا ایسا ایسا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس آدمی کے اندر وہ چیز ہے جس کو اس کو برا لگتا ہے, اس کو آپ بولیے گا تو یہ تو غیبت ہے. لیکن اگر نہیں, اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ بہتان ہے. غیبت نہیں کرنا چاہیے. آدمی کیا ہے, سامنے ڈائریکٹ منہ پہ بولیے, یہ آپ کے اندر خرابی ہے. تھوڑا اس کے سدھار لیجئے, لیکن لوگوں کے بیچ میں نہیں, پبلک بیچ میں نہیں, بلکہ اکیلے میں سمجھانے کی کوشش کیجئے. سب کے بیچ میں آپ بولیے گا تو جو سدھرنے والا ہو وہ بھی نہیں سدھرے, وقت بدنام تو کر دیا, اب کیا سدھریں گے. تو میرے بھائی, اصلاح کا ایک طریقہ ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے اوپر میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد سورہ قاف, سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے میرے بندو, تمہاری زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, جو بھی تم بولتے ہو اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں اس بات کا ڈر نہیں ہے, منہ میں جو بھی آیا بول دیا, جہاں جو سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو, تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. ہاں, جو تم کرتے ہو اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. تم جہاں جا رہے ہو جو غلط کام کر رہے ہو اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. میرے بندے, ہم نے کرامن کاتبین تمہارے متعین کر دیے ہیں, جو نیکیوں کو لکھ رہا ہے اور برائیوں کو بھی لکھ رہا ہے. ڈر پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر کوئی غلط کام کرنے سے پہلے میرے بھائیو. چلو باہر آدمی کر رہا ہے, کوئی نہیں ہے کر رہا ہے, وہاں تو سمجھ لیجیے آدمی شرما نہیں رہا ہے. مسجد میں بھی آ کر کے غلط کام کرتا ہے. پتہ چلا بہت سے ہماری مائیں بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہت سی لڑکیاں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ کہ دنیا کو بالکل الوداع کر دے, دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے آ جائے اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے. اب کوئی دوستی نہیں, اب کوئی بھائی چارہ نہیں, اب کوئی ماں باپ اور کوئی رشتہ نہیں ہے. ابھی ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن اللہ سے ہو چکا ہے. اب مسجد میں بھی آیا ہوا ہے, اس سہیلی کو بلایا, اس کو بلایا, اس کو بلایا, اس رشتہ دار کو بلایا, اور سارے کے بیچ میں بیٹھ کر کے گپیں کر رہی ہے. یہ کون سی عبادت سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیو, یہ عبادت کے نام پر تمہیں سزا دی جائے گی. تم کو کہیں یہ عبادت کرنا تیرے اوپر کہیں گناہ نہ ثابت ہو جائے. اللہ کے گھر کا احترام ہونا چاہیے. اور جو لوگ موبائل لاتے ہیں نا اعتکاف میں کرنے کے لیے, ہمارا علم کے مطابق صحیح نہیں ہے, غلط ہے. کیوں آپ موبائل لے کر کے آئے؟ پوری دنیا تو لے کر کے چلے آئے, یہ موبائل نہیں آیا ہے, پوری دنیا آپ کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے. کچھ لگا ہوا موبائل میں, اعتکاف میں بیٹھا ہوا, موبائل میں میچ بھی دیکھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, چیٹنگ بھی کر رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے. اور اللہ, اس سال ہم نے اعتکاف کیا ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف نہیں کیا. اعتکاف کے نام پر تم نے دھوکہ دیا ہے. اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں اور اللہ سے کنیکشن جوڑ لیں. کوئی دوست اگر آئے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, الحمدللہ, ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. زیادہ بات بھی نہیں کرنی ہے آپ کو لوگوں سے. بہت ضرورت ہے کہ یہ والا سامان اگر مجھ کو نہیں لائے گا, جیسے آپ بیمار پڑ گئے, دوا کی ضرورت ہے, تو آپ بول سکتے ہیں کہ فلاں دوا ہے, وہ آپ لیتے آئیے گا, یا ڈاکٹر کو بولیے گا پیٹ میں درد ہے یہ دوا دیتے. بس دنیا داری اور جو چیزیں ہیں ان کو آپ کو کٹ کرنا پڑے گا.
اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل سیٹ کر چلا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, موبائل میں ریل دیکھ رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں, اور سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مردوں کا بھی یہی حال, عورتوں کا بھی یہی حال. اللہ کی بندیو, اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا گھر ہے, کوئی پارک نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, کوئی مسافر خانہ نہیں ہے. اللہ کے گھر کے اندر ڈر پیدا کرو. جب زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ لکھ رہا ہے تو اللہ کے گھر میں اتنا گھٹیا حرکت کرنے والے کیا عمل کو اللہ نہیں لکھتا ہے؟ اس وجہ سے اعتکاف کرنے والے کو تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا. اللہ آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے. لیکن اعتکاف کے اندر جو آداب ہیں, جو طریقے ہیں, کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن نماز میں جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے نماز پڑھے گا تب ایکسیپٹڈ, ورنہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس نماز کو. سنیے آپ اس مسئلے کو. اعتکاف میں بیٹھ گئے اس کا یہ مطلب نہیں وہ جنتی ہو گیا. اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ کر کے کیا صحیح اور کیا غلط کر رہے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ اللہ کو راضی کیجیے, توبہ کیجیے, روئیے, تلاوت کیجیے, دعا کیجیے, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہیے. دنیا والوں سے کٹ جائیے. دوست بھی آتے ہیں, سہیلی بھی آتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے بہت اچھا, آئیے نماز پڑھ لیجیے, قرآن پڑھ لیجیے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اس سے زیادہ نہیں. یہ ہونا چاہیے. اعتکاف کا یہ مطلب ہے میرے بھائیوں. ایسا یہ نہیں کہ اعتکاف میں بھی رہیں اور دنیا سے بھی جڑے رہیں, رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. تو اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت کو نقل کر رہا ہے اور نوٹ کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر, سورہ الرحمن آپ پڑھتے چلے جائیے, اللہ فرماتا ہے او میرے بندو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے اور کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے, اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرے بندو میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہے, ان نعمتوں میں سے کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ کون سی نعمت کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ اتنی نعمتیں میں نے دی ہے, کسی ایک نعمت کا انکار کر کے تو بتاؤ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ الرحمن پڑھتے چلے جائیے, 31 مرتبہ 31 مرتبہ آیا ہوا ہے کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, اور ایک ایک نعمت کا ذکر کرتا ہوا اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. اور یہ بھی فرما رہا ہے اے میرے متقی بندو, اے نیکوکارو, اے اللہ سے ڈرنے والو, میری جنت میں تب جب تم آؤ گے تو ہم تمہیں جنت کے اندر جب داخل کریں گے تو جنت کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, ہم اسے جنت کے اندر دو باغ, 2 جنتیں عطا کریں گے. پھر فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. اللہ رب العالمین 2 جنتیں, 2 نہریں, اور کہیں فرما رہا 2 عورتیں. ہاں پتہ یہ چلتا جہنم میں بھی زیادہ عورتیں ہوں گی تو جنت میں بھی زیادہ عورتیں ہوں گی. 2 بیویاں, کہیں فرمائے حوریں 70 حور. اب بتائیے سب تو عورت ہی تو ہے. اب جہنم کے اندر بھی زیادہ ہے تو جنت میں بھی زیادہ. پتہ یہ چلا اللہ کی نیک بندیاں بھی دنیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اللہ کی نافرمان بھی عورتیں بہت زیادہ ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے والیاں. تو اللہ رب العالمین جنت میں حور کی شکل میں ایسی عورت عطا کرے گا جس کو کسی انسان نے, کسی جن نے اس کو چھویا تک بھی نہیں ہوگا, ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے موت کا نقشہ کھینچا ہے. جو میں نے آپ کو اس دن میں نے بتایا تھا کہ موت جب بندے کے قریب آتی ہے, موت روح کھینچنے والا فرشتہ, تو انسان بے بس, لاچار, مجبور ہو جاتا ہے اور روح اس کی نکالی جاتی ہے. انسان دیکھتا رہ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم حاکم ہو, پاورفل ہو, تم بہت بڑے اپنے آپ کو پیسے والے سمجھتے ہو تو ترجعونہا ان کنتم صادق, اگر تم سچ میں اگر تم اتنے پاورفل ہو تو اس موت, اس روح کو اپنے جسم کے اندر دوبارہ تم داخل کر کے دکھاؤ.
اس کے بعد سورہ حدید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے تمہارا ڈر کانپ جائے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی آیتوں کو سن کر کے تم لرز جاؤ، ڈر جاؤ۔ اب یہاں پہ ایک منظر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ فضیل ابن عیاض کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا۔ یہ ڈکیتی کرنے کے لیے ایک مکان میں چڑھنے لگا۔ فضیل ابن عیاض ڈکیتی کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں چڑھ رہا ہے، اوپر جیسی چاہتا ہے رات کی تاریکی میں ایک لڑکی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہی ہے، اور انہی آیتوں کی تلاوت کر رہی ہے اور پڑھ رہی ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس ڈاکو نے جب قرآن کی اس آیت کو سنا، نیچے اتر گیا اور کہنے لگا ہاں اب وقت آ چکا ہے، توبہ کیا اور بہت ہی بڑا محدث بن گیا میرے بھائیوں، بہت ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بن گیا۔ قرآن کی ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دی، پورے مہینہ بھر تفسیر کرو وہی حال، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ چینجنگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کو متقی بنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت میں پہنچانے والا مہینہ ہے، جہنم سے بچنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں اچھے اعمال سیکھنے اور سکھانے والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر اگر یہ سب چیزیں سیکھ نہ سکا، ٹریننگ نہ کر سکا، مشق نہ کر سکا، تیاری نہ کر سکا اور جنت میں جانے والے اعمال نہ کر سکا تو اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ چند اہم باتیں، چند منتخب آیات کی میں نے تفسیر آپ کے سامنے رکھی، 25، 26، 27 پارے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ قرآن سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔